اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اسلامی چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہی آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں کہ جس کو انسان بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ کہ جس کا انسان کو اندازہ تک نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کالا جادو ہے، پریشانی ہے، ڈپریشن ہے، بیماری ہے۔ کسی بھی چیز کو وہ جانچ نہیں کر رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس کے گھر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں بے سکونی رہتی ہو، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہوا ہو، لیکن پھر بھی آپ کے پاس سکون نہ ہو زندگی میں۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایسی پکڑ میں کچھ گھر آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ پریشانی ختم نہیں ہوتی، جہاں پہ بیماری ختم نہیں ہوتی، لیکن اس چیز کا آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں پر ہی آزمائشیں بھیجتے ہیں۔ شاید آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے چنا ہوا ہو، لیکن آپ دعا سے محروم ہو گئے ہوں، آپ دعا نہ کرتے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی نہ دکھاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے آپ کو یہی لگتا ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے عطا کریں گے ہی کریں گے، میں جو کچھ بھی کر لوں، میں عبادت نہ کروں، میں ذکر و اذکار نہ کروں، میں تلاوت قرآن پاک نہ کروں، میں لوگوں کی مدد نہ کروں، بس میرے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، میں کچھ بھی نہ کروں تو پھر بھی مجھے اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ تو ایسی اکڑ جو ہے، ایسا تکبر جو ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ میں انسان کو لے آتے ہیں۔ تو کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہر طرح کی سہولت ہونے کے باوجود بھی کچھ پریشانیاں ہیں جو جان نہیں چھوڑی ہوتی ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے کئی بڑے بزرگوں کو ہوتی ہیں، کچھ بچوں کو بھی ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ جو بالکل سمجھ سے باہر ہوتی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اور کچھ ایسے چھپے دشمن ہوتے ہیں، ظاہری دشمن جو ہوتے ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ ان کو سامنے لے آئیں تو وہ ان سے بندہ بچ سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے باطنی دشمن ہوتے ہیں، کچھ ایسے چھپے ہوئے دشمن ہوتے ہیں جو آپ کے دوستوں کی شکل میں، آپ کے رشتہ داروں کی شکل میں، آپ سے حسد کرنے والے ہوتے ہیں لیکن آپ کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے دشمنوں سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ تو کچھ ایسے دشمنوں کا پتہ لگانے کے لیے یا کچھ ایسی چیزوں کا جس سے آپ لا علم ہیں، آپ کو اس بارے میں لا علمی ہے، آپ کو بالکل نہیں پتہ کہ آپ کے بارے میں آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہو رہا ہے، کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو سامنے لانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، اپنے اوپر اپنی تنگی دور کرنے کے لیے، اپنی بیماری دور کرنے کے لیے، جادو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، یہ کچھ ایک ایسا عمل اور ایک ایسا چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کو آپ اگر زندگی کا معمول بنا لیں تو آپ کے سامنے سب کچھ صاف شفاف پانی کی طرح آپ کے سامنے واضح ہوتی جائے گی۔ اپنوں میں چھپے دشمن اور ظاہری اور باطنی دشمن آپ سے جو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، نظر لگاتے ہیں، نظر بد آپ پہ رکھتے ہیں، سب کے سب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ان کے پردے فاش ہوتے رہیں گے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے اور خود وہ اپنے منہ سے اگلیں گے کہ وہ آپ کے خلاف کیا کریں اور آپ سے معافی مانگنے پر تک مجبور ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل چھوٹا سا کرنا ہے اپنا معمول بنا کے۔ اس عمل کی اجازت ان لوگوں کو ہے جو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بے شک کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور کامنٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے لفظ اللہ، صرف اور صرف لفظ اللہ لکھنا ہے، ان سب کے لیے پھر اجازت عام ہے۔ اس عمل کو آپ نے کچھ یوں کرنا ہے کہ آپ نے صرف اور صرف سونے سے پہلے رات بے شک لیٹ کے کر لیں، وضو باوضو آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وضو میں پڑھیں تو زیادہ ثواب ہوگا، اگر وضو کے بغیر یاد نہیں رہے، اگر آپ عشاء کی نماز میں نہیں پڑھ سکے تو بے شک آپ بستر پر لیٹ کر بھی آپ یہ ایک تسبیح سونے سے پہلے پڑھ کر سو جائیں تو انشاءاللہ آپ کے سامنے غیب کے خزانے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو بہت کچھ عطا کریں گے اور بہت کچھ آپ کے سامنے حقیقتیں لے کے آئیں گے اور آپ کے سامنے لوگوں کے راز فاش کریں گے جو آپ کے خلاف ہوں گے۔ آپ نے صرف اور صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا خلابہ، صرف اور صرف ایک تسبیح لا خلابہ پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کی برکت دیکھیں گے، آپ اس سے بہت کچھ حاصل کریں گے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا کے دیکھیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنی اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعا میں بہن کو بھی یاد رکھا کریں۔ اللہ حافظ۔